اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں جعفر الدین اشا حاضر ہے، سلام عرض کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ پروردگار اس متبرک مہینے میں محرم الحرام کی خیر و برکت کے ذریعے تمام انسانوں پہ اپنا رحم کر، اور خصوصی طور پہ وہ لوگ جو تیرے کلمہ گو ہیں، جو دن رات تجھی کو پکارتے ہیں اور واسطہ دیتا ہے، وسیلہ دیتے ہیں تیرے نبیوں کا، اور بالخصوص سرکار انبیاء، سردار انبیاء، امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدل، لڑائی، یہ سب چیزوں کو منع کیا ہے، اسی لیے اس کا نام محرم الحرام ہے۔ یہ تین چار مہینے ہیں جس کو بڑی فضیلت حاصل ہے، جس میں رمضان ہے، شعبان ہے، یہ محرم ہے اور ذوالقعدہ وغیرہ۔ ہر دن، ہر لمحہ اللہ کا ہے، اور یہ جو ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں وہ سالوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں، گھنٹوں میں اور سیکنڈ میں گزر رہی ہیں۔ آج ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ 2 دن کا ہے، اسی میں ایڈ ہوتا جائے گا، اور ایک دن وہی بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کسی شخص کو نہیں پتا کہ وہ کب، کہاں اور کس حالت میں اس دنیا سے جائے گا۔ ابھی حال ہی میں جو ہیلی کاپٹر گرا ہے آرمی کا، جس میں 6 بہت ہی قیمتی جانیں چلی گئیں، وہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ کس کو پتا تھا جب وہ سوار ہو رہے تھے، ان کے گھر والوں نے ان کو رخصتی کی، بچے کو ہو سکتا پیار کیا ہو، کسی کو گلے لگایا ہو، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، اور چند دنوں کے بعد پتہ لگا کہ وہ اس جہان فانی سے چلے گئے، اور انہیں نے اپنے عزیز وطن پاکستان پہ اپنی جان قربان کر دی۔ ان لوگوں کی حفاظت یا ان کی ریسکیو کے لیے وہ گئے تھے، لیکن وہ منزل تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اسی طرح اور لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت کرے۔ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعمالوں کی درستی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ توحید ہے، خود حق ہے اور ایک ہی ہے، ہماری جان مال کا مالک ہے، زمین و آسمان میں کیا ہے سب اس کی ملکیت ہے، انسان گن نہیں سکتا ہے اس کی نعمتیں۔ اور پھر اس نے انسان کو جب تخلیق کی تو اس کو ابلیس سے کہا، اور اس کے ساتھ اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا، باقی نے کیا۔ یہ ساری داستان جو ہے سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ تو جب انسان کو عظمت دی اللہ نے، تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ اس کو سجدہ کرو، جبکہ اللہ نے ساری کائنات کو یہ کہا کہ سجدہ کے جو واجب ہے وہ میرے لیے ہے، میرے لیے مخصوص ہے سجدہ،
لیکن اللہ کی حکمت ہے، اس لیے کہ اللہ کو بتانا تھا کہ یہ انسان جو بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتا ہے، کیا پتہ یہ بڑے ہو کے کیا بنے، یہ کیا کچھ انسان کے لیے کرے، انسان کی بربادی کے لیے کرے یا اس کے بنانے کے لیے کرے۔ پھر مخصوص لوگ ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہوتا ہے، اور وہ مخصوص لوگ جو ہیں وہ ہم اپنی شان دہی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ان کو پہلے ہی سے وہ اعزاز بخش دیا ہے۔ صرف وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ پروف کر دے انسان کہ ہاں میں اس کا اہل ہوں۔ تو اسی صورت سے جب آپ کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ، اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب حضرت جبریل تشریف لائے امام علی مقام کی پیدائش کے وقت اور مبارکباد دی نانا کو، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ مبارک ہو آپ کا یہ نواسا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ افسوس ہے کہ آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی۔ آپ نے اس کو مزید چمٹا لیا اس بچے کو، اور زور زور سے رونے لگے، ساری داڑھی مبارک ان کی بھر گئی آنسوں سے۔ جب بی بی فاطمہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ان سے کہ بابا کیا بات ہے، آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور یہ پیغام دے کے گئے، تو آپ بڑی افسردہ ہوں گی، اور کیوں نہ ہوتی، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا جو بچوں سے لگاؤ اور محبت ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے اور بے مثال ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ حضرت جبریل یہ بتا کے چلے گئے۔ اب ان کے قتل میں یا ان کی دنیا سے جانے میں جو ایلیمنٹس تھے وہ ہوئے، آپ بڑے ہوتے گئے، اور اخیر میں کیا ہوا کہ وہ دن آیا جب آپ نے یہ دیکھا کہ جو دین مصطفیٰ ہے یہ غلط رستے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ نیچرلی ان کی یہ ڈیوٹی بھی تھی، اور ان کو یہ احساس بھی تھا کہ یہ دین غلط ہاتھوں میں نہ جائے، اور جو چیزیں وہاں ہو رہی تھیں وہ سب تاریخ میں لکھی ہیں، آپ پڑھیں انہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسا معاشرہ چینج ہو گیا وہاں، ظلم و ستم شروع ہو گئے، اور معاشرے میں برائیاں پھیل گئیں، شراب عام ہونے لگی، ناچ گانا فلاں وہی جو آج بھی ہے، لیکن اب کچھ قانون ہے، اس وقت کوئی قانون نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی۔ تو کربلا کا جو واقعہ ہوا اس میں یزید مخالف میں تھا امام علی مقام کے، اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک اسٹینڈرڈ بتا دیا کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بھائی ہیں۔ تو یہ جو خاندان تھا جو بڑا اعلیٰ اور عرفہ تھا، اس کے لیے قرآن میں آیت یہ بھی ہے کہ ہم نے نجاست دور کر دی ہے، قلم سورہ احزاب کی آیت میں ہے۔ تو اس درجے کو قائم رکھنا امام علی مقام کا کام تھا، اور وہ اس کے وارث تھے، مذہب کے، اسلام کے وارث تھے، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
تو پھر یزید نے کہا کہ پھر آپ تیار ہو جائیں جنگ کے لیے. چنانچہ کربلا کے میدان میں یہ واقعہ ہوا، اور اس میں حق و باطل کی نشاندہی ہو گئی کہ حق پہ کون ہے اور باطل میں کون ہے. انسان کی زندگی میں یہی دو ایلیمنٹس ہیں جو چلتے رہتے ہیں، حق اور باطل. وہ گھر کے جھگڑوں سے شروع ہوا تو اس میں بھی ایک حق پہ ہوگا، ایک غلط ہوگا. باطل کو یہاں آپ غلط کہہ لیں. کسی محلے میں جنگ ہو رہی ہوگی، لڑائی ہو رہی ہے، تو اس میں بھی حق و باطل کا مقابلہ ہے. آپ کے اندر کی جو کشمکش ہے کہ انسان کے اندر، اس میں بھی حق و باطل ہے. حق سچائی ہے، باطل شیطان ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، بلکہ سب کے ساتھ رہتا ہے. اور ہمارے مذہب کو اللہ نے یہی کہا کہ تم شیطان کو مار گراؤ. جو تمہارے اندر شیطان ہے، جو برابر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ چل رہا ہے، موت پیچھے ہے، شیطان ساتھ چل رہا ہے، وہ آپ کو ہر اس انسان کو وہ بہکاتا ہے جس سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز کی امید ہوتی ہے. اور یہ قیامت تک سلسلہ چلے گا. یہی کرائیٹیریا اللہ نے رکھا ہے کہ تم اپنے نفس پہ قابو اگر نہیں پا سکتے تو تم شیطان کے ساتھی بنو گے، اور تمہاری تباہی اور بربادی اسی طرح ہوگی. اور تم جب موت آ جائے گی تو تمہاری روح کو عالم برزخ میں بھیج دیں گے. اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں ان کو دوبارہ زندہ کروں. چنانچہ سورہ زلزال آپ پڑھیں جس میں قیامت کا منظر کا ذکر کیا اس نے. اللہ اکبر، اس کو دیکھ کے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. تو انسان کے نفس کو اچھا بنانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، بڑے بڑے اوصیاء آئے، بڑے بڑے عالم دین آئے، جو کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ حال ہی میں گئے ہیں، کچھ چلے جائیں گے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے. لیکن عالم ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے. اگر وہ حق کی بات نہ کرے تو اس کی پکڑ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ عالم جائیں گے جو جھوٹ بولتے رہے اور لوگوں کو بہکاتے رہے. بہرحال یہ حق اور باطل کی کشمکش قیامت تک جاری رہے گی. آپ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو پڑھیں سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں شخص حق پہ ہے، یا فلاں گروپ حق پہ ہے، اور فلاں جو ہے وہ شیطانوں کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں جو آج کل حکومت ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو شیطان نما لوگ ہیں، کرمنل ہیں، مال کو چرانے والے، ملک کو نقصان پہنچانے والے، اور مطلبی خود غرض جو بھی آپ کہیں. اب یہ ہیں، ایک دن یہ بھی چلے جائیں گے. اب ان کے بجائے جو آئیں گے وہ پتہ نہیں کیسے آئیں گے، کیونکہ اگر ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے انڈیا سے لیا ہے، اور ہم اس کو سجائیں بنائیں اور اس کو ترقی کریں تاکہ دنیا میں ہمارا نام ہو. لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پستی مزاج، ہر چیز میں پستی ہے، اخلاق میں پستی ہے، معاشرت میں کیا نام پستی ہے، معاشی نظام میں پستی ہے، لوگوں کے جو سوچ و بچار ہے ان میں کتنی پستی ہے. میوزک اور بیہودے ڈانس اور لیزبین اور گے، یہ ہمارا سلسلہ ہو گیا ہے. یہ سب جہنم کے راستے ہیں جو ہمارے لوگوں نے، کسی نے ایڈوانس اپنے آپ کو بنانے کے لیے یہ کیے ہوئے ہیں. مردوں کے بٹن لگ گئے ہیں
سینے کے عورتیں اپنے بٹن نیچے کر رہی ہیں. یہ بہت افسوسناک اور شرمندگی کی بات ہے. دنیا میں اتنے اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، وہ ہر مذہب کے ہیں، ہر فکر کے، سوچ کے. انہوں نے ہمیشہ انسان کو اونچا بنایا، اونچا بتانے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم ایسے بدنصیب قوم ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گرانے کا سوچ کے ہم سوچتے ہیں یہ ماڈرنزم ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو نیچے گرا دیں، گالیاں بکیں اور عورتیں بیہودہ ڈانس کریں، ناچ گانا ہو اور زومانی گفتگو ہو رہی ہے جس میں اب نہ اس بات کی شرم ہے کہ بیٹی بیٹھی ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بہو بیٹھی ہوئی ہے، سسر بیٹھا ہوا ہے، ساس بیٹھی ہوئی ہے، چچا ماما تایا بیٹھے ہوئے. نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں. تو دیکھیے معاشرے کا کیا حال ہے. اب آپ 1400 سال پہلے جائیں تو دیکھیے اسی قسم کا معاشرہ تھا، لیکن چھوٹا تھا. لیکن اس کے نتائج یہ نکلے کہ آج آپ دیکھیں کہ اچھائی کی طرف معاشرہ نہیں جا رہا، برائی کی جب اسی برائی کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے امام علی مقام کربلا کے میدان میں آئے. 72 ساتھی تھے ان کے، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، دوست، احباب. اور اس کے مقابل میں یہ حق پہ تھے، وہ باطل تھا جس کا نام یزید تھا اور اس کی فوج. جنگ شروع ہوئی اور عصر کے جو وقت آتا ہے اس وقت تک سارے مجاہدین شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی سارے شہید ہو گئے. اخیر میں آپ کی بھی گردن کاٹی گئی اور پھر سب کے سر نیزے پہ چڑھا دیے گئے. خیموں میں آگ لگا دی گئی. بیویوں کو بغیر چادر کے ہاتھوں میں رسی باندھ کے اونٹوں پہ چڑھا دیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ باغی لوگ تھے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. بعد میں جب احساس ہوا، جن لوگوں نے سنا، جس لوگوں نے، تو وہ بڑے ریگریٹ کیے اور اپنے ہمارے آقا سے معافیاں مانگی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. بہرحال شام کے دربار میں دربار سجا، جس میں یزید امام حسین علیہ السلام کے وہ جو تشت تھا جس میں آپ کا سر مبارک تھا، بے عزتی کرتا تھا، چھڑیاں مارتا تھا اور زور زور سے کہتا تھا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا. یہ لمبی کہانی ہے تو وہ میں مختصر سے آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال بیویوں کو قید کر دیا گیا، وہ زندان میں ڈال دی گئیں 2 مہینے کے لیے. اسی دوران امام حسین علیہ السلام کی بچی بی بی سکینہ غم اور دکھ سے انتقال کر گئی. رات کے اندھیرے میں اسے دفن کیا. اس کے بعد وہ پھر رہائی ہوئی تو وہ چلے گئے مدینے واپس، اور وہاں سب سے پہلے وہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض مبارک پہ گئے. بڑے شکوے شکایت، رونا، غم اور دکھ کی داستان سنائی لوگوں نے. جو قافلہ واپس پہنچا تھا، تو آج جب محرم گزر رہا ہے تو جو چیز میں بڑی حیران میں ہوں کہ بھئی اہل بیت سے کس قسم کی دشمنی ہے. ایک شخص نے اپنے خاندان سمیت جان دے دی، تو ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارا دین بچ گیا، ورنہ آج یزیدی کام ہمارے دین میں شامل ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ غلط ہوتا. شکر ہے ہم بچ گئے، ہمارا دین بچ گیا. اب اگر ہمارا دین نہ ہو، ہم بغیر دین کے ہو، تو ہم کیا انسان ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر نعوذ باللہ میں اپنے دین کو چھوڑ دوں تو میری ٹکے کی بھی وقت نہیں ہے، اپنے نظروں میں میری وقت نہیں ہے. تو ہمیں
احسان مند ہونا چاہیے اہل بیت اطہار کا کہ انہیں نے اپنی جانیں دے کے اس وطن کو، اس اسلام کو بچایا، اور پھر ہم آج وطن میں آزاد ہیں۔ اور لیکن لوگ ہیں ہم میں شر پسند جو نہیں چاہتے کہ ملک میں امن ہو، شانتی ہو، پیار ہو، محبت ہو، علم ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو۔ یہی تو انسانیت ہے، اور کون سی انسانیت ہے؟ ایک دوسرے کا گلا پکڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو یہ کہہ کے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یا وہابی ہے، یا حنبلی ہے، یا اہل حدیث کا ہے، یہ بڑی جہالت ہے۔ ہم سے ایک جہالت ہو گئی کہ ہم فرقوں میں بڑھ گئے، اب مزید جہالت کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک کلمہ پڑھ لیا تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کو قائم رکھے۔ یہی سبق ہمارے امام اور ان کے رفقا دے کے گئے ہیں۔ اور کہا امام حسین علیہ السلام نے کہ کیا کھویا اس نے جس نے اللہ کو پا لیا، اور کیا پایا اس نے جس نے اللہ کو کھو دیا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کو کھو دیتے ہیں وہ کتنی مردود زندگی ان کی ہوتی ہے۔ اور اب دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، اور ہمارے وطن میں تو اللہ پہ اتنے الزامات لگتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا۔ عورتیں کہتی ہیں ہمیں مردوں کے برابر حقوق کیوں نہیں دیے، ہم مردوں سے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ تو ٹھیک ہے، ٹرائی کیجیے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حق کو اپنا لیں، کیونکہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کب، کہاں، کس وقت کس کی موت لکھی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے اپنے اعمالوں کو درست رکھیں، حلال روٹی کھائیں، اور اللہ سے ڈریں، اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں، اس کے بندوں پہ رحم کریں، اور جو گورنمنٹ کے جیسے ٹیکس وغیرہ دینا ہے یہ ضرور دیں، کیونکہ گورنمنٹ کی یہی آمدنی ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بے ایمان لوگ ہیں جو اس ٹیکس کے مال کو کھا جاتے ہیں، لیکن بہرحال گورنمنٹ کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو کھایا جائے گا۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی گورنمنٹ میں ایسے لوگ آ جائیں جو اللہ سے خوف رکھتے ہوں، اور جو گورنمنٹ کی دولت ہے اس کو ناجائز طریقے سے ادھر ادھر نہ کریں، اپنے لیے خرچ کے اپنی فیملی کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں جہنمی ہیں۔ رزق حرام کھانے والے کی کوئی ویلیو نہیں، ٹکے کی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ حج، زکوٰۃ، نہ کیا نام ہے خیرات، کوئی چیز جو ہے جو حرام سے کمائی ہوئی ہو اس کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں انسان واہ واہ کرے گا آپ کی جو ہوتی ہے، لیکن جب آپ مر جائیں گے، اس دنیا سے جائیں گے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو سوچیں کہ کیسے کیسے لوگ قربانیاں دے کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان علماء کو سوچے جن پہ سختیاں ہوئیں، جن کو قیدوں میں رکھا گیا کہ وہ حق کا نعرہ نہ بلند کرے، لیکن انہوں نے کیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ بس میری گزارش یہی ہے کہ آپس میں پیار و محبت سے رہیں، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈے، اپنے عیب ڈھونڈے، لوگوں کی خوبیاں دیکھیں اور ان کو اپریشیٹ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔